دیکھیے بدقسمتی سے پورے جو سیاستدانوں کی کمیونٹی ہے انہوں نے ماضی میں حال میں اور آج بھی ایسے بیانات دیے ہیں، ایسے سٹیٹمنٹ دیے ہیں جس سے ہماری ریاست اور حکومت اور ملک کمزور نظر آیا، ملائن ہوا، ہماری انٹرنیشنل دنیا میں جگہسائی ہوئی، ہندوستان کے سامنے ہماری جگہسائی ہوئی اور ہمارے دشمن ملک نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ عمران خان صاحب جب پوزیشن میں تھے، جب حکومت میں نہیں آئے تھے، ان کے بیانات بھی اس طرح ہیں جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آج جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ وہی کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان کی سرزمین میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے الطاف حسین نے بھی یہی کہا تھا، اس سے پہلے باقی جو بلوچ آج کل جو لیڈرز تھے یا ماضی میں جو رہے ہیں جس میں نواب بگٹی بھی شامل ہے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہی باتیں کی ہیں۔ یہ ایک ایسا میں نے جس طرح اشارہ کیا کہ یہاں پہ آفنس یہ ہے نہیں، کاگنیزیبل آفنس نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی نوٹس نہیں لیتا، اس کا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے۔ یعنی کل کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایاز صادق کو بالکل ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے۔ آج فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل جس طرح آپ نے ورڈ استعمال کیا ایک چارج شیٹ ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے ہم سیاست میں اتنے آندھے ہو جاتے ہیں انتہا پسندی میں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہاں پہ ریاست کھڑی ہے اور کہاں پہ سیاست کھڑی ہے، اور اب ہم سیاست کو چھوڑیے ہم ریاست پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کی جو مین سٹریم اپوزیشن ہے، پاکستان کے وزراء میں سے فواد چودھری صاحب ایک ایسا نام ہے جو پوری دنیا میں اس کی وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے بیانات ہندوستان میں سب سے زیادہ یعنی سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، ان کی میڈیا اٹھاتی ہے اور پاکستان کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ آج آئی ایس پی آر کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک ری ایکشن ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو قومی بیانیہ ہے وہ مسخ ہوا ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب ہم ہندوستان کے ساتھ ایک ایسے کنفرنٹیشن میں ہے کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کی کوئی کنسیکوینسز ہونے چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ ہم کیوں اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں جب اس طرح کے ہم قومی نقصان کرتے ہیں۔ دیکھیے بھلے آپ بیانات دیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ حکومت میں ہیں، لیکن یہ قومی نقصان ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اینٹی نیشنل کیا ہوتا ہے۔ چلیے غداری کے ٹیکنیکل ٹرم پہ اتفاق نہیں ہے، آرٹیکل 6 کی ٹیکنیکل چیز پہ اتفاق نہیں ہے، لیکن کیا ملک کو بدنام کرنا، ملک کے اداروں کو اس طرح ملائن کرنا، سکینڈلائز کرنا، اس کے کانسیکوینسز کیوں نہیں ہے؟ میں اس بات کو آج تک نہیں سمجھ سکا۔ اگر ماضی میں اس طرح ہوا ہے اور اس کے کوئی نتائج ہوتے تو آج ہم بہت احتیاط کرتے۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کب وضاحت آئے گی شاہ محمود قریشی صاحب کا جو انہوں نے بیان ان کو ایٹریبیوٹ کیا گیا۔ اب فواد چودھری کو فوراً وضاحت کرنی چاہیے کہ انہوں نے مس کوٹ کیا ہے، ہوا ہے یا ان انٹینشنلی یہ بیان دیا ہے۔ اسی طرح بہت آپ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری کے بیان کو جو اتنی خطرناک بیان ہے، ریاست پہ چارج شیٹ ہے جس کو کوئی پی ٹی آئی کا آدمی بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، اور بہت صحیح بات کی انہوں نے ابھی گریٹ بات کی عثمان ڈار صاحب نے، حالانکہ وہ اسی حکومت کا حصہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ فواد چودھری نے آج پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے؟ دہشت گردی کے جو الزامات بھارت لگاتا تھا۔ 5 سیکنڈ ہے سر۔ بالکل یہ ایک خوفناک چارج شیٹ ہے، خوفناک بیان ہے۔ اس حوالے سے فوراً گورنمنٹ کے لیول پہ وضاحت آنی چاہیے، اس کو ڈسون کرنا چاہیے۔ جس طرح پلوشہ صاحبہ نے کہا کہ FATF کی تلوار آلریڈی ہمارے سر پہ لٹکی ہے،